بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان قاتل شاہ، برچی شاہ اور اتم سنگھ اتو۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ابھی دہلیز پر ہی کھڑا تھا، اتم سنگھ کے پستول نے شعلہ اگلا۔ گولی میرے چہرے کے اتنی قریب سے گزری کہ میں نے قریب سے گزرتے اس کا سیٹی نما زناٹا سنا اور جیسے اس کی حرارت بھی محسوس کی ہو۔ گولی دروازے کے کواڑ میں لگی۔ ایسے تجربہ کار جرائم پیشہ کا نشانہ بالکل صحیح ہونا چاہیے تھا، مگر اس کی آنکھوں میں میری ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے جواب میں فوراً گولی نہ چلائی کیونکہ میں اسے زندہ پکڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا پستول اب دوسری گولی فائر نہیں کر سکے گا اور وہ دوسری گولی ڈالنے لگے گا تو میں اسے دبوچ لوں گا، لیکن اس نے پستول پھینک کر قریب ہی رکھی ہوئی ایک برچھی اٹھا لی۔ اسے بلم بھی کہتے ہیں، نیزہ بھی۔ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ چند قدموں کا تھا۔ میں اس کی برچھی سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اس نے میری طرف جست لگائی، تب میں نے اس پر ریوالور فائر کر دیا۔ وہ فوراً گر پڑا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ ایک ہی گولی سے گر پڑے گا، بلکہ یہ توقع تھی کہ وہ گولی کھا کر مجھ پر برچھی کا وار کرے گا۔ ایک گولی سے کوئی انسان اتنی جلدی نہیں مرا کرتا، لیکن اتم سنگھ گرا اور بے حس ہو گیا۔ اچانک میرے عقب سے کسی نے میری گردن پر ایک ہاتھ اور دوسرا میرے کندھے پر رکھا اور مجھے اتنی زور سے پیچھے کو گھسیٹا کہ میں پیچھے جا پڑا۔ میں سمجھا کہ یہ گاؤں کے ان 4 سرکاری افراد میں سے کوئی ہے جس نے اتم سنگھ کی مدد کے لیے مجھے گرایا ہے، لیکن میں نے گرتے گرتے دیکھا کہ ایک کرپان، وہ تلوار جو سکھ اپنے ساتھ رکھتے تھے، زناٹے سے گزر گئی۔ مجھے پیچھے گرانے والا میرا ASI اجاگر سنگھ تھا۔ اس نے مجھے تلوار کے بھرپور وار سے بچا لیا تھا۔ یہ تلوار اتم سنگھ کے دوست ڈکیت نے میری گردن پر چلائی تھی۔ وہ مجھ سے 2 قدم دور کواڑ کے پیچھے نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی اجاگر سنگھ نے آگے بڑھ کر ریوالور کی نالی اس ڈکیت کے آگے کر دی اور اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر اسے ہتھکڑی لگا لی۔ اس وقت سے جب میں نے اتم سنگھ کو پستول ہاتھ میں لیے کھڑے دیکھا تھا اور اس کے دوست سے تلوار لے کر ہتھکڑی لگانے تک صرف چند سیکنڈ گزرے تھے۔ یہ سارے واقعات یوں ہو گئے جیسے بجلی چمکی ہو۔ اتم سنگھ کو دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ اس کے دل کے مقام سے خون بہہ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گولی لگتے ہی کیوں مر گیا ہے۔ گولی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ بعد میں پوسٹ مارٹم ہوا تو گولی اس کے دل سے نکلی تھی۔ خاموش گاؤں میں 2 گولیوں کے دھماکوں نے زلزلہ برپا کر دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میرا چھاپا کامیاب رہا ہے اور میں نے وہ مہم سر کر لی ہے جس کے لیے مجھے اس تھانے میں بھیجا گیا تھا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس مہم کا ایک مرحلہ اور بھی ہے جو گولیوں کے دھماکے کے بعد شروع ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ گولیاں چلیں تو سارا گاؤں بیدار ہو گیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ گولیاں اتم سنگھ کے گھر میں چلی ہیں اور گاؤں میں پولیس ہے۔ گاؤں کے تقریباً تمام مرد برچیاں، کرپانے، کلہاڑیاں، چھویاں اور بعض بندوقیں لے کر اتم سنگھ کے گھر پر ٹوٹ پڑے۔ میرے کانسٹیبل گولیوں کی آواز پر پہلے ہی اتم سنگھ کے مکان کے صحن میں آ گئے تھے۔ سکھوں کا ہجوم مکان کے سامنے جمع ہو گیا۔ کچھ لوگ صحن میں بھی آ گئے۔ میں نے اتم سنگھ کی لاش صحن میں رکھوا دی تھی۔ اس کے دوست کو ہتھکڑی میں اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ میں، اجاگر سنگھ، محمد امین لاش کے ساتھ نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ کانسٹیبلوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ ہجوم نعرے لگانے لگا، خون کا بدلہ خون، ست سری اکال، واہے گرو کی فتح، اتو کے قاتل کو قتل کر دو۔ ہجوم بھپرا ہوا تھا۔ یہ وہ جانگلی سکھ تھے جو اقدام پہلے کرتے اور سوچتے بعد میں تھے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کسی بھی قسم کی سنگین کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ میں نے اس کی پیش بندی یہ کی کہ ذیلدار، نمبردار، سفید پوش اور چوکیدار کو لاش کے ساتھ یوں کھڑا کر دیا کہ ان کے منہ ہجوم کی طرف تھے۔ ان چاروں کے پیچھے اتو کی لاش تھی اور لاش کے ساتھ میری پولیس پارٹی کھڑی تھی۔ میں نے ہجوم سے مخاطب ہو کر کہا،
اگر تم لوگوں نے کوئی غیر قانونی حرکت کی تو دیکھ لو، ہمارے پاس ریوالور اور رائفلیں ہیں۔ میں سب سے پہلے تمہارے ان 4 آدمیوں کو ختم کروں گا، پھر تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ان 4 کو یرغمال بنا لیا اور ڈھال بھی۔ وہ بے شک سرکاری حیثیت کے افراد تھے، لیکن یہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ گاؤں کا کوئی آدمی نہیں چاہتا تھا کہ ان 4 میں سے کوئی ایک بھی مارا جائے۔ میں نے ہجوم سے کہا کہ صحن سے باہر نکل جاؤ، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ان 4 افراد نے بھی ہجوم سے کہا کہ سب باہر چلے جائیں۔ ہجوم باہر نکل گیا، مگر دروازے کے سامنے سے نہ ہٹا۔ باہر کا منظر خوفناک تھا۔ اتنا بڑا ہجوم، اور یہ ہجوم اتم سنگھ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بپھرا ہوا تھا۔ ہمارے لیے باہر نکلنا خودکشی کے برابر تھا۔ پھر ہجوم نے لاش کا مطالبہ کر دیا۔ سکھ لاش مانگ رہے تھے۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے میں امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دیتا۔ کمک ملے بغیر ہمارا وہاں سے زندہ نکلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں سے امرتسر 25-30 میل دور تھا۔ صبح طلوع ہو چکی تھی۔ اپنے تھانے کے علاقے سے مجھے پوری واقفیت حاصل تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس گاؤں سے 2 میل دور نہر ہے اور وہاں نہری محکمے کے SDO کا دفتر ہے۔ اس دفتر میں امرتسر کے ساتھ ٹیلی گرافک رابطہ تھا۔ وہاں سے امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی جا سکتی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ SDO کے دفتر تک جائے کون اور کس طرح جائے۔ اس موقع پر ہیڈ کانسٹیبل امین نے خطرہ مول لیا۔ اس نے اتم سنگھ کے مکان کے پچھواڑے والی دیوار میں اندر سے نقب لگائی اور اتنا سوراخ کر لیا جس میں سے وہ رینگ کر باہر نکل سکتا تھا۔ سکھوں کا ہجوم مکان کے سامنے جمع تھا۔ محمد امین نے سوراخ میں سے باہر دیکھا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ محمد امین کو باہر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ سائیکل نہ لے سکا کیونکہ سائیکلیں ایسی جگہ پڑی تھیں جہاں محمد امین سب کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ وہ دوڑ پڑا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ محمد امین نے 2 میل کی دوڑ لگائی تھی۔ مجھے اس وقت جب میں پارٹی کے ساتھ سینکڑوں سکھوں کے محاصرے میں اتم سنگھ کے گھر میں کھڑا تھا، یہی توقع تھی کہ میرا اتنا دلیر اور مسلمان ہیڈ کانسٹیبل سکھوں کے ہاتھوں مارا جائے گا یا مارا جا چکا ہوگا۔ ایسے گاؤں میں سے کسی کی نظروں سے بچ کر نکلنا جہاں کا بچہ قتل و غارت پر آمادہ تھا، ممکن نہیں تھا۔ وقت کی رفتار بڑی ہی سست ہو گئی تھی۔ میں نے ذیلدار، نمبردار، سفید پوش اور چوکیدار کو یرغمال بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیے رکھا۔ باہر ہجوم نعرے لگا رہا تھا، پولیس کو گالیاں دے رہا تھا اور مجھے للکار رہا تھا۔ ہجوم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے جو 2 دنوں سے زیادہ لمبے تھے۔ مجھے موٹر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یہ اس زمانے کا ہارن تھا جس کے منہ پر ربڑ کی بڑی سی گیند لگی ہوتی ہے۔ اسی دہانے سے ہارن بولتا تھا۔ یہ امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کی گاڑی ہو سکتی تھی یا میرے کان بج رہے تھے۔ ہارن بار بار سنائی دیا، پھر گاڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہجوم میں یہ شور اٹھا، پولیس آ گئی، پولیس آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ٹھکانے پر آ گئیں۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل محمد امین کا کمال تھا کہ وہ SDO کے دفتر تک پہنچ گیا تھا، اور یہ انگریزوں کے انتظامات کا کمال تھا کہ SDO نے ٹیلی گرافک اطلاع دی اور امرتسر سے 3 گاڑیوں میں مسلح پولیس کی بہت سی نفری آ گئی، جس کے ساتھ DSP سید نور حسین شاہ تھے اور اس نفری کے ساتھ ایک مجسٹریٹ بھی تھا۔ سکھوں کا ہجوم اتنی زیادہ پولیس کو دیکھ کر ایسا منتشر ہوا جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ مجسٹریٹ نے وہیں انکوائری شروع کر دی۔ سید نور حسین شاہ نے مجھے خراج تحسین پیش کیا۔ شام سے ذرا پہلے انکوائری ختم ہوئی۔ اتم سنگھ کی لاش امرتسر لے جائی گئی۔ ایک انگریز سول سرجن کرنل ڈارگن نے پوسٹ مارٹم کیا۔ میرے ریوالور کی گولی لاش کے دل سے برآمد ہوئی۔ اگر میری گولی اتم سنگھ کے دل میں نہ لگتی تو وہ مجھے برچی سے ختم کر دیتا۔ اس کے فوراً بعد ایک روز منگل سنگھ اپنی بیوی کو ساتھ لیے جھنڈیالہ گرو میرے گھر آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کا دشمن مارا گیا تھا۔ میں نے اس کی بیوی کو دیکھا۔ وہ واقعی نوجوان تھی اور بہت خوبصورت۔ منگل سنگھ کی عمر اس لڑکی سے 2.5 گنا زیادہ تھی، لیکن یہ معلوم کر کے مجھے اطمینان ہوا اور حیرت بھی کہ یہ لڑکی پاک دامن تھی اور اپنے بوڑھے خاوند کے ساتھ ہر لحاظ سے خوش تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی تصدیق کی تھی۔ اس نے بتایا کہ اتم سنگھ اسے بہت پریشان کیا کرتا تھا، راستے میں روک لیتا، تحفے اور روپے پیش کرتا، لالچ اور دھمکیاں بھی دیتا تھا کہ وہ اسے اغوا کر لے گا
یا قتل کر دے گا۔ منگل سنگھ کو بیوی نے کئی بار بتایا تھا، لیکن وہ اتم سنگھ سے ڈرتا تھا۔ اس نے اتم سنگھ سے اس طرح انتقام لیا کہ اسے میرے ہاتھوں مروا دیا۔ میاں بیوی میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ سکھ حلوے کو متبرک تحفہ سمجھتے ہیں۔ حلوے کو وہ کڑا پرشاد کہتے ہیں۔ اس کی بیوی ہمارے لیے کڑا پرشاد لائی تھی۔ ہم سکھوں کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھا سکتے تھے، تاہم حلوہ رکھ لیا۔ لیکن یہ لڑکی میری بیوی سے ضد کرنے لگی کہ اس کے سامنے حلوہ کھایا جائے۔ ہمارے لیے خاصی مشکل پیدا ہو گئی، جو میری بیوی نے حلوہ اس کے سامنے کھائے بغیر حل کر لی۔ اتم سنگھ مارا گیا تھا اور اس کا دوست ڈکیت گرفتار ہو گیا تھا، لیکن یہ ڈرامہ یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی اسے سیاسی اور فرقہ وارانہ مسئلہ بنا ڈالا۔ میں جو اتم سنگھ کو مارنے والا تھا مسلمان تھا، اور پولیس کی جمعیت ترسکا لے جا کر مجھے وہاں سے نکالنے والا سید نور حسین شاہ بھی مسلمان تھا۔ اخباروں میں بھی ہمارے خلاف واویلا برپا کیا گیا۔ کہا گیا کہ مسلمان پولیس افسروں نے کانگریس کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ہم دونوں سید تھے، اس لیے اس علاقے میں میرا نام قاتل شاہ دھر دیا گیا اور نور حسین شاہ کو برچی شاہ کہنے لگے۔ انگریزی حکومت پر اس پروپیگنڈے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قانون نے اپنا کام پورا کیا۔ مجھے بالائی افسروں نے جھنڈیالہ تھانہ سے کسی اور تھانے میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سکھ اس قدر میرے خلاف ہو گئے تھے کہ میرے قتل کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے تبادلہ رکوا لیا۔ مجھے امید تھی کہ میں دشمنی کو دوستی میں بدلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہاں کے لوگوں کو تھانے سے کام تو پڑتا ہی تھا۔ لڑائی جھگڑے اور خون خرابے ہوتے رہتے تھے، قتل ہوتے، اغوا کی وارداتیں ہوتی، نقب زنی اور چور چکاری ہوتی رہتی تھی۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مویشیوں کی چوریوں کا تھا۔ یہ لوگ میرے پاس اس توقع پر رپورٹیں لے کر آتے تھے کہ میں توجہ نہیں دوں گا، کیونکہ پروپیگنڈے کے مطابق میں بہت برا آدمی اور قاتل شاہ تھا، مگر میرے سلوک سے ان کی رائے بدل جاتی تھی۔ میں نہ خود رشوت لیتا، نہ عملے کے کسی آدمی کو لینے دیتا تھا۔ ہر واردات کی تفتیش میں خود کرتا اور مال برآمد کروا دیتا تھا۔ ملزموں کو تشدد سے اقبالی کروانے کا میں قائل ہی نہیں تھا۔ 1-2 مہینوں میں لوگوں کی رائے بدل گئی۔ حد یہ کہ میں جب جھنڈیالہ سے تبادلے پر جانے لگا تو اسی ترسکا گاؤں میں جہاں کے سکھ میرے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، مجھے انہی سکھوں نے الوداعی پارٹی دی اور دلی پیار اور احترام سے رخصت کیا۔ اتم سنگھ کی کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے انگریزوں کے دور کے انتظامات اور فرض کی لگن بہت یاد آتی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ جرائم کے انسداد کے لیے انگریز کیا کیا کرتے تھے۔ پولیس کے انگریز افسر، ایس پی اور ڈی ایس پی وقتاً فوقتاً تھانوں کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ جس تھانے میں جاتے وہاں کی کرائم بک اور ایف آئی آر یعنی ابتدائی رپورٹوں کا ریکارڈ دیکھتے، زیر تفتیش کیسوں کا معائنہ کرتے اور تھانے کے علاقے میں گھومتے پھرتے تھے۔ ایسے دوروں سے تھانے دار چوکنے اور خوفزدہ رہتے تھے۔ یہ انگریز افسر اردو بولتے اور سمجھتے تھے، بعض پنجابی بھی بول لیتے تھے۔ ایک بار ایک انگریز ایڈیشنل ڈی ایس پی میرے تھانے میں آ گیا۔ اس نے میرے علاقے کے دیہات میں گھومنے کا پروگرام بنایا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، میں بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میرا ضروری عملہ بھی اور کرائم بک بھی ساتھ لے لی گئی۔ میں جس گھوڑے پر سوار تھا وہ کچھ منہ زور تھا۔ صاحب کا گھوڑا آگے آگے تھا، میں اس کے پیچھے تھا۔ میرا گھوڑا آگے ہونے کو منہ زور ہوتا تو میں اس کی لگام بڑی زور سے کھینچتا اور اسے صاحب سے آگے بڑھنے سے روکتا۔ ہم ایک گاؤں میں سے گزر رہے تھے، ایک گلی میں سے گزرے تو ڈی ایس پی صاحب نے اچانک گھوڑا روک لیا۔ وہاں ایک مکان کا پچھواڑا تھا۔ صاحب نے مجھے کہا کہ اس مکان والے کو بلاؤ۔ مکان والا دیہاتی آیا تو صاحب نے اس سے پوچھا، تمہارے مکان میں نقب لگی تھی؟ ہاں صاحب بہادر، دیہاتی نے جواب دیا، 2 سال ہوئے نقب لگی تھی۔ بیٹی کا جہیز بنایا تھا، وہ سب چوری ہو گیا۔ مجرم پکڑا گیا تھا؟ صاحب نے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس آدمی نے جواب دیا، پولیس نے کسی کو نہیں پکڑا تھا۔ ڈی ایس پی نے مجھے کہا کہ کرائم بک میں اس واردات کا ریکارڈ مجھے دکھاؤ۔ میں نے کرائم بک کھول کر دیکھا۔ 2 سال پہلے اس مکان میں نقب لگنے کی رپورٹ درج تھی اور اس وقت کے تھانے دار نے عدم پتہ لکھ کر تفتیش ختم کر دی تھی۔ یہ کیس CIA کے حوالے کرو۔ صاحب نے حکم دیا۔ از سر نو تفتیش ہوگی۔ یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ اس علاقے کے لوگ CIA کو درلی جت کہتے تھے۔ درلی بوٹ کے تلے جیسا چمڑا ہوتا ہے،
جسے سیاہی والے پانی میں بھگو کر رکھتے تھے، ان کے ہاں پوچھ گچھ اور سوال و جواب والی تفتیش کم ہی ہوتی تھی۔ وہاں 3rd ڈگری کا طریقہ رائج تھا۔ مشتبہ افراد کو الٹا لٹا کر کولوں کے نرم مقام پر یہ چمڑا جسے درلی کہتے تھے مارا جاتا تھا۔ اس کی ضرب سہنا آسان نہیں تھا۔ اکثر مشتبہ اقبال جرم کر لیتے تھے، اسی لیے CIA کو درلی جتھا کہتے تھے۔ اس نقب کی تفتیش اس درلی جتھے کو دے دی گئی۔ مشتبہ افراد کو بلایا گیا اور چند دنوں میں نقب کے مجرموں کا پتہ چل گیا۔ جس کے ہاں نقب لگی تھی اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو گئی۔ یاد رہے واردات 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس انگریز DSP نے جب گھوڑا نقب زدہ مکان کے پچھواڑے روکا تھا تو مکان کی طرف اشارہ کرنے کے باوجود میں اس کے رکنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ تمہیں اس مکان کی دیوار پر کچھ نظر نہیں آیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا، پھر بولا، اپنے علاقے میں گھومتے پھرتے وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کرو۔ تم اس کوشش میں لگے ہوئے ہو کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے ہو گیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ ایسی حرکتیں خوشامد اور ذہنی غلام چھوڑ دو۔ ادھر ادھر دیکھو، اس دیوار کو دیکھو، زمین سے ذرا اوپر اس کا لیپ تھوڑی سی گول جگہ سے مختلف ہے۔ اس سے شک ہوتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں سے دیوار توڑی گئی تھی۔ یہ نقب ہو سکتی ہے۔ میں نے اسی شک پر اس مکان والے کو بلایا تھا۔ میرا شک صحیح نکلا اور مجرم پکڑے گئے۔ نقصان کی تلافی بھی ہوئی اور مجرموں کو سزا بھی ملی۔